اتحادی حکومت بالآخر چلتی بنی 16 ماہ کا دورانیہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے مشکل ترین رہا۔ حکومتی اتحاد اس کی ذمہ داری سابق حکومت اور مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالتا رہا۔ ڈالر ریٹ 101 روپے بڑھ گیا اور چینی بھی 50 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ 16 ماہ کے دوران اتحادی حکومت میں ڈالر کا خوب چرچا رہا۔ مفتاح اسماعیل ہوں یا اسحاق ڈار، ڈالر کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول رہی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد اتحادی حکومت بنی تو ڈالر کا سرکاری ریٹ 186 روپے تھا۔ نئی حکومت نے کوشش کی لیکن ڈالر سستا نہ ہوا۔ اسحاق ڈار ڈالر سستا کرنے کے دعوے کے ساتھ وزیر خزانہ بنے لیکن ڈالر کسی کی پکڑ میں نہ آیا۔ اس وقت ڈالر 287 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ 16 ماہ میں ڈالر ریٹ 101 روپے بڑھا۔ دوسری جانب چینی بھی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت گئی تو مارکیٹ میں چینی 100 روپے فی کلو تھی۔ نئے سیزن میں گنے کی امدادی قیمت میں اضافہ ہوا اور پھر چینی کی قیمت کسی کے قابو میں نہ آئی۔ چند ماہ سے مارکیٹ میں چینی روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہوتی رہی۔ اب چینی کا کم از کم ریٹ 150 روپے فی کلو ہے اور چینی کی قیمت میں تیزی بھی رکتی نظر نہیں آ رہی۔ جانے والی اتحادی حکومت پر سب سے بڑا بوجھ مہنگائی میں اضافے کا ہے۔ ڈالر ریٹ میں اضافہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اہم سبب ہے۔ خدشہ ہے کہ ڈالر ریٹ اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ۔ اب ایک یونٹ کا نرخ 50 روپے سے بھی بڑھ گیا۔ ایک طرف نت نئے سرچارجز آئے تو دوسری طرف ٹی وی اور ریڈیو کی لائسنس فیس کا بوجھ بھی بجلی صارفین پر ڈال دیا گیا ہے۔ بجلی پر سبسڈی بھی ختم کر دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اتحادی حکومت کے دور میں بجلی کے نرخوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 50 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ 16 ماہ میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تقریباً 13 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 32 روپے 21 پیسے فی یونٹ کا اضافہ سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کے دام 16 روپے 34 پیسے فی یونٹ بڑھائے گئے۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صرف 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی۔ اس عرصے میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صارفین پر 320 ارب روپے کا بوجھ جبکہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صارفین پر 500 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اسی دوران بجلی کے بلوں پر 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد ہوا اور 15 روپے فی بجلی بل ریڈیو سرچارج بھی لگا دیا گیا۔ بقایا جات قیمت میں 8 ماہ میں 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں بجلی بلوں پر صنعتی صارفین کو دیا جانے والا 5 روپے کا رعایتی پیکج اور 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ کسان پیکج ختم کر دیا گیا۔ اتحادی حکومت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا۔ 16 ماہ کی کارکردگی پر وفاقی وزیر توانائی کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ فیصلہ سازی میں مشکل درپیش رہی تاہم بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ اپریل 2022 سے لے کر جولائی 2023 تک اس وسیع البنیاد حکومت نے پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے جو انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا۔ ہر دور کی طرح اتحادیوں نے بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا لیکن بجلی چوری اور گردشی قرضے جیسے مسائل بے قابو ہی رہے۔ اتحادی حکومت میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ۔ 16 ماہ میں پیٹرول 123 روپے اور ڈیزل 129 روپے سے زائد مہنگا ہوا۔ پیٹرول نے مہنگائی کو عروج پر پہنچا دیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت نے غربت نہیں غریب مکاؤ پالیسی بنائی۔ عبدالقادر کی رپورٹ۔ اتحادی حکومت کا دورانیہ عوام کے لیے مشکل ترین رہا۔ 16 ماہ میں اتحادی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کیا۔ اتحادی حکومت نے بجٹ خسارہ ختم کرنے کا آسان ترین نسخہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے نکالا۔ 16 ماہ میں پیٹرول 123 روپے اور ڈیزل 129 روپے 25 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ اپریل 2022 کے دوران پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 149 روپے 86 پیسے تھی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 144 روپے 15 پیسے تھی۔ شہری بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں حکومت نے پیٹرول تاریخی مہنگا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی وجہ سے اخراجات دگنا سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہر حکومت پیٹرول مہنگا کرتی ہے، اب نگران حکومت بھی یہی کرے گی۔ جڑا کمائی دا ہے پیٹرول پوا لئی دا ہے۔ اے ٹائم تے اس حکومت نے سانو بہت پریشان کر چھڑے ہے۔ میں اج تک جدوں دی ہوئی سنبھالی میں کوئی چیز تھلے آندیاں نہیں ویکھی، آپ ہی جاندے ویکھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہن اللہ خاص کرم کرے ساڈے ملک تے ساڈی حکومت تے کہ جدی وجہ تو ڈالر ڈگے
تو پھر اسی تاں جا سکنے. جب تک حکومت ہی نہیں اسٹیبل ہوگی تو کیسے پیٹرول مینیج ہوگا؟ جیسے پہلے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے وہ چلے گی حکومت، اب نگران حکومت آئے گی پھر زیادہ مہنگا ہو جائے گا. پیٹرول کی قیمت دن ب دن ودائی جا رہے ہیں. 272 روپے لیٹر تیل ہے تو تھلے آنے کی کوئی امید نہیں کی. پیٹرولیم مصنوعات کے دام بڑھنے سے اشیاء ضروریہ کے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی دگنا ہو گئے ہیں، جن کی ادائیگی صارفین ہی کر رہے ہیں. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. مہنگائی میں مسلسل اضافہ، پولٹری مصنوعات، سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ میں نہ رہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عوام سخت پریشان، کہتے ہیں آمدن کم اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. عبدالقادر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. مہنگائی کا راج مسلسل برقرار، عوام ریلیف کے لیے خوار. پولٹری مصنوعات پہنچ سے باہر. برائلر گوشت 14 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 578 روپے ہو گئی. انڈے مزید 1 روپیہ مہنگے، 286 روپے فی درجن ہو گئے. اوپن مارکیٹ میں پیاز 90، ٹماٹر 160، لہسن 550 روپے فی کلو ہے. ادرک 1100 روپے، سبز مرچ 130، لیمو 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں میں سیب درجہ اول 450، آلو بخارا 480، آم 280 روپے فی کلو دستیاب. کیلے درجہ اول 230 روپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں. شہری کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے. روزانہ کی اجرت میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں خرید سکتے. 1200 روپے دیہڑی مل رہی ہے، پسینے سے دیکھو نہا کے آئے ہوئے تو کیا خریدیں 1200 میں. ایک پاؤ گھی آتا ہے، ادب سبزی لو، پیاز لو، 500 روپیہ لگ جاتا ہے. کیا کریں ہم؟ جی مہنگائی اتنی ہے، کیا کرے غریب بندہ. 600-700 روپیہ دیہڑی ہے، اس میں کیا پورا کریں؟ کچھ نہیں پورا ہوتا. گوشت ہے وہ 600-700 روپے کلو ہے، غریب بندہ کیا کھائے. انتظامیہ سرکاری ریل لسٹوں پر عمل درآمد کرانے میں بھی مسلسل ناکام ہے. دکاندار کھلے عام منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. بات کریں گے ڈالر کی قدر کے حوالے سے. ڈالر کے ریٹ میں پھر اضافہ. اوپن مارکیٹ میں طلب بڑھنے سے ڈالر ریٹ 1 روپے بڑھ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 297 روپے تک پہنچ گیا. جمعرات کو انٹر بینک میں ڈالر کی محدود سرگرمی رہی، جس سے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا. انٹر بینک ڈالر ریٹ 14 پیسے اضافے سے 287 روپے 60 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ کم از کم 297 روپے تک پہنچ گیا ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق بینکوں کی بجائے ڈالر کی خریداری اوپن مارکیٹ سے ہو رہی ہے، جس سے مارکیٹ میں روپے پر دباؤ ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صحت کی ناکافی سہولتوں پر برہم. جنرل ہسپتال اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا 3 گھنٹے طویل دورہ کیا. MS جنرل ہسپتال اور AMS ورکس کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا. پرنسپل جنرل ہسپتال کو وارننگ دے دی گئی. لیاقت علی کی رپورٹ. کئی وارڈز میں AC بند، گرمی اور ہب سے مریض اور تیماردار بے حال. ڈاکٹرز بھی پریشان، اینٹوں پر رکھے ہوئے بیڈز، آپریشن میں غیر معمولی تاخیر. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جنرل ہسپتال لاہور اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا 3 گھنٹے کا طویل دورہ. 2 بزرگ خواتین کے بیٹے آپریشن نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے سامنے آپ دیدہ. محسن نقوی جنرل ہسپتال کی ابتر صورتحال، بد انتظامی اور مریضوں کی شکایات پر شدید برہم. MS جنرل ہسپتال اور AMS ورکس کو تبدیل کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ نے MS کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ روز ایمرجنسی کا دورہ کریں تو ہسپتال کے حالات ایسے نہ ہوں. یہ کارکردگی ہے آپ کی. محسن نقوی نے 2 روز میں نیورو انجیوگرافی کنٹرول روم فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی. محسن نقوی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے دورے کے دوران ایمرجنسی وارڈ اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا، مریضوں کی عیادت بھی کی. محسن نقوی نے تھانہ گلبرگ لبرٹی کا بھی دورہ کیا. 24 گھنٹے بعد بھی بعض درخواستوں پر کارروائی نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا. لاہور ہائی کورٹ کا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں میں اضافے سے متعلق بڑا فیصلہ جاری. عدالت نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اسٹڈی پروگرام کے دوران فیسوں میں اضافے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق. لاہور ہائی کورٹ کا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں میں اضافے سے متعلق بڑا فیصلہ. جسٹس شاہد جمیل خان نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو معیاری تعلیم اور ادویات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے. پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے سیمسٹر کے دوران فیسوں میں اضافہ کر دیا جو غیر قانونی ہے. لہٰذا پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی فیسوں میں اضافے کا اقدام کالعدم قرار دیا جاتا ہے. پاکستان میڈیکل کونسل اس بات کو یقینی بنائے کہ میڈیکل کالجز اضافی اور غیر اعلانیہ فیسیں وصول نہ کریں. تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ PDMC یقینی بنائے کہ صرف وہی فیسیں وصول کی جائیں جو 2022 کے سیشن شروع ہوتے مقرر کی گئیں. عدالتی مشاہدے میں آیا ہے کہ مفاد عامہ کے کیسز کا فیصلہ انگریزی میں ہونے سے عوام کی بڑی تعداد سمجھنے سے قاصر رہتی ہے. عدالت نے بنیادی حقوق کے فیصلوں کے اردو ترجمہ سے متعلق حکم کو بھی تحریری فیصلے کا حصہ بنایا ہے. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز.
صوبائی وزیر صحت کا انسداد ڈینگی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کرانے کا اعلان۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں ڈینگی کی تشخیص کے فوراً بعد مریض کو ہسپتال کا رخ کرنا چاہیے۔ کمشنر لاہور نے ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے بر وقت تھرڈ پارٹی پڑتال کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کا اہم اجلاس۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کی صورتحال اور مریضوں کے علاج کے پروٹوکولز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ لاہور میں انسداد ڈینگی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کروائیں گے۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈینگی کی تشخیص کے فوراً بعد مریض کو ہسپتال کا رخ کرنا چاہیے۔ تمام ریسرچرز اور سائنسدانوں کو اکٹھے کرنے کا مقصد ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ کمشنر لاہور نے ڈینگی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بر وقت تھرڈ پارٹی پڑتال کو اہم ترین قرار دے دیا۔ محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ لاہور میں 1 جنوری سے 10 اگست 2023 تک ڈینگی کے 115 مثبت مریض سامنے آئے ہیں۔ 115 مثبت مریضوں کے گھروں کے اطراف میں تمام گھروں میں کیس رسپانس ہو چکا ہے۔ کمشنر لاہور کے مطابق لاہور میں ڈینگی کے 25,960 ہاٹ سپاٹس ہیں۔ انسداد ڈینگی کے SOPs کی خلاف ورزیوں پر 63 مقدمات درج کر کے 62 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ شہباز شریف فیملی کے بعد اسحاق ڈار کو بھی ریلیف مل گیا۔ نیب کی خصوصی عدالت نے سینیٹر اسحاق ڈار کے ساتھ سے بھی غیر منجمد کر دیے۔ رپورٹ دیکھیے۔ سینیٹر اسحاق ڈار کو بھی ریلیف مل گیا۔ ماضی میں منجمد ہونے والی اسحاق ڈار کی جائیدادیں بھی ریلیز کر دی گئی ہیں۔ خصوصی عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں اسحاق ڈار کو ریلیف دیا۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں نیب نے بھی DG LDA کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں اسحاق ڈار کی لاہور میں جائیدادوں کو ڈی فریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پلاٹ نمبر 33، 34 ہالیڈے پارک علی رضا آباد رائیون روڈ کی پراپرٹیز کو ریلیز کر دیا گیا۔ ہزویری فاؤنڈیشن کے نام پر منسوب پلاٹ نمبر 92 B1 عالم روڈ گلبرگ کو غیر منجمد کر دیا گیا۔ مذکورہ جائیدادوں کا انتقال، ٹرانسفر اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب نے 6 نومبر 2017 کو اسحاق ڈار کی ان پراپرٹیز کو فریز کیا تھا۔ ماضی میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کو نیلام کرنے کے لیے اخبار اشتہار بھی دیا گیا تھا۔